قوم عاد کے بعد یہ دوسری قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا سمود نامی یہ قوم ہے، اور یہ بہت طاقتور قوم تھی۔ سمود مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ قوم سمود کے جد امجد جدیس کے بھائی سمود کے نام کی وجہ سے انہیں سمود کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں بھائی عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ یہ لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے تھے اور اسی سے زراعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کے لوگ اعلیٰ اعلیٰ محلات بنوانے کے بڑے شوقین تھے، اور ان کا یہ شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ دور دور سے تجربہ کار اور ماہر معمار اور کاریگروں کو بلواتے اور ان سے منقش عمارتیں تیار کرواتے تھے۔ قوم سمود کی دولت کا بیشتر حصہ انہی سنگ تراشوں کی اجرت ہی میں اٹھ جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہ ذوق انہیں اپنے خداؤں کی سنگین مورتی بنوانے پر لے آیا۔ چنانچہ اب پتھر کے بت بننے لگے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، آپ نے فرمایا لوگو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑ دو، صرف اس کی پوجا کرو جو ہمارا تمہارا اور اس کائنات کا واحد خالق ہے، اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں جو تمہیں آج میسر ہیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اے لوگو اللہ کا شکر بجا لاؤ، سرکشی اور غرور سے باز آ جاؤ، ورنہ ایک ایسی مصیبت میں در لیے جاؤ گے اس سے کوئی طاقت اور نہ ہی تمہارے خدا اس سے بچا سکیں گے۔ قوم سمود نے کہا اے صالح ہمیں تجھ سے یہ امید نہ تھی، ہم تو سمجھتے تھے کہ تو بڑا ہو کر ہونہار نکلے گا اور بتوں کی پوجا میں اپنے باپ دادا کا نام روشن کرے گا، مگر افسوس تو اس کے بالکل برعکس نکلا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور اس کے ان حکموں پر چلو جو میں بحیثیت نبی تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ نیز یہ باغ، یہ چشمے، درخت اور کھیتیاں اور یہ عمارتیں اور محلات سب کے ساتھ مٹ جانے والی چیزیں ہیں، تم ان سے دل مت لگاؤ۔ تو قوم نے کہا کہ اے صالح معلوم ہوتا ہے کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تو ہمارے جیسا ہی تو آدمی ہے، بھلا اگر تو سچا ہے اور واقعی نبی ہے تو ہمیں کوئی نشانی دکھا۔ فرمایا کہ بولو کیا نشانی چاہتے ہو؟ تو اس قوم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس سے 10 ماہ کی حاملہ اور قد آور اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور تھوڑی دیر میں پھر اسی اونٹنی کے بطن سے اس کے قد جتنا بچہ بھی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو لے کر پہاڑ کے قریب پہنچے اور سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اور پتھروں کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی کے کراہنے کی مانند ایک آواز پیدا ہوئی۔ پھر پہاڑ پھٹا اور اس میں سے ایک قد آور اونٹنی نکل آئی، اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے قد جتنا بچہ بھی جنم دے دیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کے دل آپ کی صداقت سے معترف ہو چلے تھے۔ شیطان صفت پجاریوں نے اپنا مذہبی اقتدار خطرے میں دیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور کہا اے لوگو دیکھنا کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، یہ کوئی شوخدہ باز ہے، یہ کوئی جادوگر ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے ان کی باتوں میں آ گئے اور ایمان لاتے لاتے رہ گئے۔ اب یہ عالم تھا کہ قوم سمود کافر ہونے کی وجہ سے قوم سمود منہ پر تو کچھ نہ کہتی، لیکن غیبت میں برابر آپ کی برائیاں کرنے اور آپ کو ٹھکانے لگانے کی فکر میں رہتے۔ اب جب وہ اونٹنی پیدا ہو گئی تو اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا، ایک ہی کنواں تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی تو ایک روز تم پانی پی لینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔
चंद दिन तो कौम समूद ने तकलीफ को बर्दाश्त किया। एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था क्योंकि उस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसीलिए उन लोगों ने तय कर लिया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालें। चुनाचे इस कौम में कदार बिन साइफ जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला और पस्ता कद आदमी था और एक ज़नाकार औरत का लड़का था। सारी कौम के हुक्म से इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार किया गया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मना ही करते रहे, लेकिन कदार बिन साइफ ने पहले तो ऊँटनी के चारों पांव काट डाले, फिर उस ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और इंतहाई सरकशी के साथ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बेअदबाना गुफ्तगू करने लगा। चुनाचे खुदावंद कुद्दूस का इरशाद है कि उन लोगों ने ऊँटनी को ज़िबा कर दिया और अपने रब के हुक्म से सरकशी की और ये बोले कि ऐ साले हम पर ले आओ वो अज़ाब जिसका तुम हमसे वादा करते थे अगर तुम सच्चे रसूल हो। तो जब कौम समूद ने ऊँटनी को ज़िबा करके मार दिया तो कौम समूद की सरकशी पर अज़ाब खुदाबंदी का ज़हूर उसी तरह हुआ कि पहले एक ज़बरदस्त चंगाड़ की खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद ज़ल्ज़ला आया जिससे पूरी आबादी अथल पथल होकर चकनाचूर हो गई, इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गई और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिरकर मर गया। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, तो ज़ल्ज़ले ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया तो वो सब सुबह को अपने घरों में औंधे मरे हुए पड़े थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि पूरी बस्ती ज़ल्ज़लों के झटकों से तबाह बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई और पूरी कौम हलाक हो गई तो आपको बड़ा सदमा और बहुत दुख हुआ और आपको कौम समूद और इनकी बस्ती के वीरानों से इस कदर नफरत हो गई कि आपने इन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और इस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए और चलते वक्त मुर्दा लाशों से ये फरमा कर रवाना हो गए, या कौम लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, ऐ मेरी कौम बेशक मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर खाई करता रहा लेकिन तुम खैर खाई को पसंद ही नहीं करते थे। खुलास तो इससे मालूम ये हुआ कि कौम समूद की पूरी बस्ती तबाह बर्बाद वीरान होकर खंडरात बन गई और पूरी कौम फना के घाट उतर गई कि आज इनकी नस्ल का कोई इंसान रोए जमीन पर बाकी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वसलाम।